زمین خلافت. آج دنیا میں جتنے مسلمان ہیں وہ 60 سے قریب مسلمان ہیں ملک ہیں، لیکن کہیں کو وہ خلافت کوئی نہیں، وہ حقیقی وہ اختیار وہ دبدبا روب وقار وہ کوئی نہیں. وجہ کہ حقیقی ایمان اور جڑا قرآن کو ملتا ہے وہ عمل صالح وہ کوئی نہیں جڑا قرآن آتا ہے. بس صرف قانونی مسلمان ہیں، لہٰذا ان واسطے اصل شرط یہ کم استخلف الذین من قبلہم جیویں کہ انہاں کو پہلے لوگوں کو خلافت دیتی ہے، داؤد علیہ السلام کو دیتی ہے، سلیمان علیہ السلام کو دیتی ہے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں تو کو زمین خلافت دیتی ہے. تو جی میں انہوں کو پہلے دیتے تو بھی دے سوں. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ تے اساں لازماً تورے واسطے تورے دین کو جماؤ دے سوں جے کو اللہ نے تورے واسطے پسند کر دیتا ہے. دین بھی مضبوط تھی ویسی، تمکن مل ویسی، مضبوط تھی ویسی، جماؤ حاصل تھی ویسی. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا تے اساں لازماً تاری حالت خوف کو امن بدل دے سوں. ترے وعدے اللہ نے کیتے ہیں، ایمان تے عمل صالح تسا گنا ہو، زمین دی خلافت تو کو دے سوں، تورا خوف دور کر کے امن دے سوں، اور تورے دین میں تو کو جماؤ تے ٹھہراؤ تے مضبوط کر دے سوں. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا اور وجن جن یہ خلافت مل ویسی تو وہ اللہ دی بندگی کرے سن اور انہاں کہیں کو شریک نہ کرے سن. ومن کفر بعد ذلک جیڑا انہاں ترے وعدیاں دے باوجود بھی ناشکری کرے اور انکار کرے فاولئک هم الفاسقون بس اوہ لوگ بل نافرمان ہیں. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون بس نماز قائم رکھو تے زکوٰۃ دیندے رہو اور رسول دی اطاعت کرو تاکہ تورے تے رحم کی توجہ. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض اے خیال نہ کرن کافر کہ وہ زمین اللہ کو تھکا سکتے ہیں. ومأواہم النار انہاں دا ٹھکانہ بھا ہے، ولا بئس المصیر وہ بھڑی جا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم ایمان والیو چاہیے کہ اجازت گھن کے آمن تورے کو جڑے تورے مل کے یمین ہیں تورے غلام ہیں وہ تورے کو اجازت گھن کے آمن. والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور او بھی کہ جڑے تورے حالی بلوغ تک نہیں پہنچے یعنی بچے. ثلاث مرات ترے موقع دوتے یعنی گھر دے وچ آمن واسطے جڑے ملازم ہیں یا تورے بچے ہیں وہ ترے اوقات اجازت گھن کے آمن. من قبل صلاۃ الفجر فجر دی نماز کو پہلے وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ اور دوپہر دے ویلے جینے تساں اپنے کپڑے لہا سم دے وے. ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء دی نماز تو بعد. ثلاث عورات لکم یہ ترے وقت ہیں تورے پردے دے تورے واسطے یعنی یہ وقت ہیں جن وچ کوئی اندر آوے خاص طور تے بچے بھی انہاں کو تہذیب دیو اور غلام بھی آوے تو وہ تورے کو اجازت ان کے آوے. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم بعضکم علی بعض انہاں وقتاں دے علاوہ بلا اجازت یعنی انہاں وقتاں تو علاوہ بنا وقتاں دے وچ انہاں دے آون ونجن دے اوتے کوئی گناہ نہیں کیونکہ تساں ایک بے چوہی وے اور تساں ایک بے دوتے آونا ونجنا ہی پوندا. کذالک یبین اللہ لکم الآیات این طریقے اللہ تعالیٰ تولے تو اپنی آیات کو واضح کرندا یعنی اے ترے وقت وہ ہیں باقی ان تو علاوہ چونکہ آون ونجنا پوندا ہے ایک بے کول اس واسطے انہاں دے وچ کوئی اجازت اگر نہ گنے تو کوئی حرج نہیں. واللہ علیم حکیم تے اللہ سب کو جاندا ہے تے حکمتاں والا ہے. وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ تے جیویں تواڈے چ جڑے بچے ہیں وہ اپنی بلوغ تے شعور کو پہنچ ونجن فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ول چاہیے کہ وہ بھی اجازت اویں گھنن جیویں انہاں کول اگلے لوگ اجازت گھندن یعنی ول گھر وچ ونجن واسطے اندر آون واسطے جیویں بنا کو آکھا گئے کہ اجازت گھن کے اندر آؤ انہاں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اجازت گھن کے آون. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ ایویں اللہ تعالیٰ تواڈے تے اپنی آیات کو واضح کرندا ہے. واللہ علیم حکیم اللہ سب کو جاندا ہے تے حکمتاں والا ہے. والقواعد من النساء اور او عورتاں جڑے گھراں وچ بہ ویندیاں یعنی او کہ جڑی عمر چڑھ گئی ہے وہ گھراں وچ بہ گئی ہیں. اللاتی لا یرجون نکاحا اور جنہاں کو ہن نکاح دی کوئی توقع بھی نہیں رہی. فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن تو انہاں دے کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنے کچھ کپڑے لہا رکھیں. مطلب کپڑے لہا رکھنے کا مطلب یہ نہیں کپڑے لہا یہ مطلب ہے اپنے سطر کو اگر ذرا ڈھیلا کر دیں نرم کر گنے دوپٹہ لہا کے رکھ دیں. بڈھی عورت ہے ان کو نکاح دا بھی ہن ختم تھی گیا ہے معاملہ ہے بالکل بڈھی ہے تو گھر وچ بہ گئی ہے تو وہ اگر ہلکا دوپٹہ بھی اگر لہا چھوڑے تو اون دے واسطے کوئی حرج نہیں. غیر متبرجات بزینت البتہ اپنا سنگھار نہ دکھیندی پھرے ول اے نہ ہوے جو بڈھی ہے تو ول لپسٹکاں تے ول روج لگے ہوئے تے ول یہ تو مطلب ول تو مطلب تسا نکاح ہے حالی طلب. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرًا لَهُنَّ
تے اگر وہ اندے کو نہیں بچتی راوین یعنی وہ دوپٹہ بھی نہ لاوین پورے طریقے نال اپنے ستر کو لکاوین خیر اللہن تا اے انہاں واسطے زیادہ بہتر ہے لیکن رخصت دا پہلو ہے واللہ سمیع علیم اللہ سب کچھ سندا ہے سب کچھ جاندا ہے ہن اگوں پردے دے احکام جی چونکہ پردے دے احکام آئے گھراں دے وچ آؤ تو اجازت گن کے آؤ اکھیں تلے رکھو یہ سارے احکام ان کول صحابہ دے اندر بڑی او پھیل گیا کہ بھئی ایک بے دے گھراں آون ونجن بند تھی گیا کہ بھئی وہ پردگی تھی ویسی اے تھی ویسی وہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ دا یہ مطلب نہیں کہ گھراں آؤ پیو آؤ نہ تے کھاؤ پیو نہ ایک سوشل لائف کیوں نہ بناؤ وہ بناؤ پردے دے احکام اپنی جاتے ہیں لیکن سوشل لائف آون ونجن کھاون پیون چاچے دے گھر مامے دے گھر خالہ دے گھر پھپھی دے گھر اے آون ونجن ہونا چاہیے بینی برا آپس تے او اگو آندے پے لیس علی العام حرج ولا علی العارج حرج کہیں اندھے تے کوئی گناہ نہیں اور نہ ہی کہیں لنگڑے تے کوئی گناہ ہے ولا علی المریض حرج اور نہ ہی کہیں مریض تے کوئی گناہ ہے ولا علی انفسکم اور نہ ہی تارے تے اپنے کوئی حرج ہے ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم کہ تسا کھاؤ اپنے گھرائیں چوں یا اپنے پیو دے گھرائیں چوں یا اپنی ماما دے گھرائیں چوں او بیوت اخوانکم یا اپنے بھرا دے گھرائیں چوں او بیوت اخواتکم یا اپنی بھینی دے گھرائیں چوں او بیوت امامکم یا اپنے چاچے دے گھرائیں چوں او بیوت اماتکم یا اپنی پھپھیاں دے گھرائیں چوں او بیوت اخوالکم یا اپنی ماموں دے گھرائیں چوں او بیوت خالاتکم یا اپنی خالان دے گھریں او ما ملکتم مفاتحہ یا انہاں گھرائیں چوں جن دی کنجیاں دے تسا مالک ہی دے او صدیقکم یا اپنے دوستاں دے گھرائیں چوں لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا تو تو کوئی حرج نہیں بھاویں تسا آپس سے رل مل کے کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ کھاؤ یعنی یہ کہ مرد علیحدہ تھی ون عورتیں علیحدہ تھی ون یا علیحدہ علیحدہ کھاویں کوئی حرج نہیں لیکن پردے دے احکام رکھو لیکن آؤ ونجو کھاؤ پیو کوئی منع کوئی نہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ البتہ جنہیں تسا اپنے گھراں چ داخل تھیو تو اپنے گھر والوں تے سلام پیش کرو یعنی یہ بھی انہوں کو تہذیب دیو ورنہ یہ کہ بعض اوقات والد دے دل پیو دے دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پتراں کو سلام کراں میں اپنی دھیاں کو سلام کراں نہیں سلامتی بھیجو تاکہ انہوں کو تہذیب آوے تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ یہ دعائے خیر ہے اللہ دی طرفوں تے بڑی بابرکت تے پاکیزہ دعا ہے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون این طریقے اللہ تعالیٰ اپنی آیات توارے تے واضح کریں تاکہ تسا عقل کو کام کنو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع بے شک مومن تو او ہیں جڑے ایمان گھناندے اللہ تے اون دے رسول تے اور جی ویلے او اون دے نال رسول دے نال کہیں اجتماعی کم وچ ہوندے ہن اجتماعی کم کیڑا ظاہر ہے صحابہ تے حضور دا اجتماعی کم ہے دین دا پھیلاؤ تے دین دا غلبہ ہی مقصد کستے تے جمع ہیں ورنہ نسلاں علیحدہ ہن انہاں دے رنگ علیحدہ ہن انہاں دے خاندان علیحدہ ہن انہاں دے قبیلے علیحدہ ہن کیڑی شے نے جوڑ دیتا اسلام نے جوڑ دیتا دین اسلام نے جوڑ دیتا کہ اساں دین کو غالب کرنا اساں اللہ کو راضی کرنا اساں اللہ دے احکام دے مطابق زندگی بسر کرنی اساں ایتھا ایہو جہا معاشرہ قائم کرنا کہ تاکہ اللہ دے احکام نافذ تھی ون اور اون دے دنیا وچ امن اور سکون ہوئے یہ ہے اجتماعی کم ایک آدن امر جامن یعنی اجتماعی کم تے جویں تساں اپنے اللہ تے اون دے رسول دے نال کہیں اجتماعی کام وچ ہوندے وے فرمائی لم یذهبوا حتی یستانزوا تا او چلے نہیں ویندے جب تک اجازت نہ گن یعنی اے بھی اون جماعت کو نظم سکھائے ویندا پے کہ گئے کرو کہیں کم واسطے جب رسول نے تو کو سدا ہے تو ول اجازت گھن کے گئے کرو ان الذین یستأذنونک اے نبی جڑے لوگ تورے کو اجازت گھندن اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ وہ لوگ یقیناً اللہ تے اندے رسول تے ایمان رکھیں کیونکہ انہوں گال دا احساس ہے کہ اللہ تے اندے رسول نے یہ تعلیمات سکو دیتن لہذا اندے تے عمل کریں دے یہ ایمان دی گال ہے بعض اوقات دل جاندا ہے کہ اندا کے فرق ہوندا خیر ہے کوئی گال نہیں کیڑا کوئی جڑا ہے میرے کو پوچھ گن سن لیکن اندا مطلب یہ ہے کہ تورے دل جل اللہ اندے رسول تے ایمان کوئی نہیں کیوں جو اللہ نے گال نہیں دسن فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنٍ کہ اگر وہ تورے کو اجازت گھنن اپنے کہیں کام واسطے یعنی اپنے دین تو علاوہ اپنے کو دنیاوی کام واسطے فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُ تا انہاں کو جے کو تسا چاہو اجازت دیو کیونکہ یہ زیادہ امپورٹنٹ کام ہے یہ زیادہ اہم کام ہے اور اندے وچ تسا دیکھو اگر وہ اجازت دے سکتے ہوئے تو ٹھیک ہے لیکن اگر تسا نہیں دے سکتے کیونکہ ایک کام زیادہ اہم ہے لہذا تسا نہ بھی دیو تاں بھی تہاڈا حق ہے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ تے انہاں واسطے اللہ کو استغفار کرو یہ کیوں آکھا گیا
اس واسطے حالانکہ انہوں نے اجازت بھی کی دی ہے، اور اللہ نے فرمایا جڑا تورے کو اجازت کیندا ایمان بھی رکھیندا ہے ول بھی تساں انہاں واسطے استغفار کرو۔ ان دی وجہ ہے کہ انہیں دین دے کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، دنیا دے کام کو اپنا کام سمجھا ہے۔ ان دنیا دے کام کو ترجیح دیتی ہے، دین دے کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس واسطے بھاویں اجازت ہی منگی تاں بھی ان دے حق استغفار کرو کہ انہیں بہرحال سودا کو چنگا سودا نہیں کیتا۔ یہ زیادہ امپورٹنٹ کام ہے، انہوں کو یہ ترجیح دینی چاہیے۔ دنیا دے کام بعد ہی تھی سکتا ہے، لیکن وہ یہ سوچیا کہ میں دین دے کام کو اگو کرنا ہے، دنیا دے کام کو پچھو رکھے سا۔ یہ نہیں کہ اگر میں کو موقع ملا تو ٹھیک ہے دین دے کام میں چاہوے سا، لیکن اصل اہمیت ہے میری دنیا دے کام میں۔ اس واسطے ان دے حق کے تسا استغفار کرو تے اللہ کو بخشے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والا تے رحم کرنے والا ہے۔ لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ دیکھو رسول دے سڈن کو ایویں نہ سمجھ گنو جی میں تسا ایک بہ کو سڈے دے، یعنی رسول دی اہمیت اپنی ہے۔ انہیں اگر تو سدا دین دے کام واسطے تو وہ تو تسا سر دے بل آؤ، کیونکہ وہ نہ صرف رسول ہے بلکہ وہ امیر جماعت بھی ہے۔ یعنی اندر وہ جماعت دے اصول بھی بیان تھی پین، وہ امیر جماعت بھی ہے۔ جڑا امیر جماعت سدے تو ایویں سمجھو کہ بڑی اہم سدا ہے، تو ایک بہ دے سدے کو جڑا ہے نا وہ اندر اتنے گمان نہ کرو، بلکہ ایک اہم یہ اللہ کی طرف حکم ہے۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ بے شک انہاں لوگوں کو چنگی طرح جاند ہے جڑے اکھ بچا کے اتوں کھسک بنے۔ یعنی کچھ لوگ آندے ان محفل بیٹھے اور اپنا حاضری لگوا دی، منہ دکھا دیتا کہ صحیح اساں آئے بیٹھے ہیں، والجین لٹھا ہو ذرا مصروف تھے پچھو جتی پکڑی تے پھسک گئے۔ اللہ تعالیٰ چنگی طرح جانتا ہے انہوں کو کہ جڑے تورے وچوں اکھ بچا کے کھسک پے فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، بس ڈردے رہنا چاہیے انہوں کو کہ جو ان دے حکم دی خلاف ورزی کریں دے پین، ان تصیبہم فتنۃ کہ کتھیں انہاں دے تے کوئی فتنہ نہ آ ونجے، او یصیبہم عذاب علیم یا انہاں دے تے کوئی دردناک عذاب نہ آ ونجے، انہاں کو انگال کو ڈردے رہنا چاہیے۔ کیوں جو انہوں نے اون جماعت دے ڈسپلن کو توڑ دیتا ہے۔ تو انسان دا موقع تو یہ دل وچ ارادہ تو یہ ہونا چاہیے کہ میں مر ونجاں لیکن دین نہ مرے، میں مر ونجاں لیکن دین دی خدمت نہ مرے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن دیو بے شک اللہ واسطے ہے جیڑا کچھ آسمانہ تے زمین چے، قد یعلم ما انتم علیہ، اور چنگی طرح جاندا ہے جڑے حال تے جڑی نیت ہیں تساں ہوندے وے، و یوم یرجعون الیہ فینبئہم بما عملوا، اور جے تساں اون دی طرف ولائے ویسو بس او تکو دسا دے سی جیڑا عمل تساں کیتا ہا، واللہ بکل شیء علیم، تے اللہ ہر شے دا جانن والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔